فضا پر یہودیوں نے قبضہ کیا، اور جس طرح فلسطین کے مسلمانوں پر قتل و غارت کی جا رہی ہے، مسلمان بچوں کو حتیٰ کہ جنگ کے اصولوں کی پاسداری بھی نہیں کی جا رہی۔ جنگ کا قانون رہا ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی، کہیں بھی مسلمانوں کا انگریزوں سے، ہندوؤں سے، کافروں سے، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا تھا تو جنگ کا یہ قانون تھا، اور کافر بھی اس قانون کی پاسداری کرتے تھے۔ نہ بچوں کو مارا جاتا تھا، نہ مسلمان اور نہ ہی کافروں کی عورتوں کو مارا جاتا تھا، اور نہ ہی بزرگوں کو مارا جاتا تھا۔ لیکن آج فلسطین میں انگریزوں نے جو انسانی حقوق کے بہت بڑے پاسدار بنتے ہیں، اقوام متحدہ اور جو یہ جتنے بھی انگریز کے بڑے بڑے ممالک ہیں، امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، یہ انسانی حقوق پہ آواز بلند کرتے ہیں۔ لیکن جب آج روس نے ایک درخواست دی، جنگ بندی کی، تو اس درخواست کو بہت سے ممالک نے، جن میں کن کا نام آتا ہے، فرانس کا نام آتا ہے، امریکہ کا نام آتا ہے، برطانیہ کا نام آتا ہے، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، انہوں نے اس کو منسوخ کر دیا کہ جنگ بندی نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو شہید کیا جائے، عورتوں کو شہید کیا جائے، بزرگوں کو شہید کیا جائے، مسلمان ممالک میں قتل و غارت کی جائے۔ ارے جو نادان انسانی حقوق کے پاسدار بنتے ہیں، انہوں نے دین اسلام نہیں پڑھا، انہوں نے دین اسلام نہیں سمجھا۔ در حقیقت انسانی حقوق کی پاسداری صحیح معنوں میں دین اسلام کرتا ہے اور خدا کا قرآن کرتا ہے، دین اسلام کرتا ہے۔ آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے یہ کتنی حیران کن اور پریشانی کی بات ہے۔ ہمیں اس پر شرمندگی کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ ہم 56 ممالک ہو کر، اور ہمارے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، ایٹمی قوت بھی ہے، لیکن مسلمان غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ان کی صفوں میں اتحاد باقی نہیں رہا۔ آج ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ایک عظیم سپہ سالار، ایک عظیم رہنما، ایک عظیم لیڈر کی ضرورت ہے، جس نے آ کر بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور یہودیت کی اینٹ سے اینٹ بنا کر رکھ دی۔ آج ہمیں ایک ایسے آج ہم اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ابھی 1400 سال گزر گئے، ابھی یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا امت کو کہ حضور کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا ہے یا بشر بنا کر بھیجا۔ حضور حاضر ناظر ہیں، ارے ابھی حضور کی محبت کی منازل ہم طے نہیں کر پائے، ابھی ہم ذات مصطفیٰ پر امت مصطفیٰ کا اجتماع نہیں ہو سکا۔ ہر روز مولوی اٹھتا ہے اور نیا مسئلہ نکال لیتا ہے، کوئی شخص اٹھتا ہے بڑا اسکالر بنتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا نئے مسائل نکال لیتا ہے، وہ میڈیا پر بیٹھ کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے دور میں ہزاروں خالد بن ولید آ جائیں تو ایک انگریز جو کلاشو لے کر ایک اسلحہ سے لیس ہو کر آ جائے تو 1000 خالد بن ولید اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں وہ نادان ہے، نہ سمجھ ہے، اس نے دین کو پڑھا نہیں ہے۔ ارے نادان، تو نے دین کو پڑھا نہیں، ایک خالد بن ولید ہو اور ہزاروں کروڑوں یہودی آ جائیں تو ایک خالد بن ولید کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سلطان ٹیپو کو جب شہید کر دیا گیا تھا تو 1 سال تک کافر ان کے جسم کے، ان کی باڈی کے قریب نہیں آئے۔ وجہ کیا تھی؟ ڈر تھا، روب و دبدبا تھا کہ کہیں یہ اٹھ کر دوبارہ سے ہم پر تلوار چلانا نہ شروع کر دے۔ ارے ہمیں آج اس اتحاد کی ضرورت ہے، آج امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شگر۔ آپ فرما گئے تھے کہ مسلمانوں اگر تم بیت اللہ کا تقدس چاہتے ہو، بیت المقدس کی حفاظت چاہتے ہو، قرآن کی حفاظت چاہتے ہو، تو تمہیں ایک ہونا پڑے گا۔
اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلِيدٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، آپس کے اختلافات میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ کافروں کے سامنے تمہاری جو مضبوطی ہے، تمہارا روب و دبدبا ہے، وہ کم ہو جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا روب و دبدبا، تمہارا جاہ و جلال کافروں پر طاری رہے، اور تمہارا نام سنے جب تم یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرو تو کافر فوجوں میں ایک تہلکہ مچ جائے، تو اس کے لیے تمہیں ایک صف پر جمع ہونا پڑے گا۔ وہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ وہ عشق رسول کا پلیٹ فارم ہے، وہ بیت اللہ کی حفاظت کا پلیٹ فارم ہے، وہ بیت المقدس کے تقدس کا پلیٹ فارم ہے، وہ قرآن کے نفاذ کا پلیٹ فارم ہے۔ آج ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں اور جو بھی کچھ ہیں وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خاموشی کا وقت نہیں ہے۔ آخری بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہمارے لیے کتنی مقدس جگہ ہے کہ اس جگہ پر جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اس جگہ پر ہجرت فرما کر گئے، حضرت زکریا علیہ السلام کا آپ کا منبر بھی مسجد اقصیٰ ہی میں رکھا گیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، الغرض انبیاء آتے رہے اور مسجد اقصیٰ کے تقدس اور اس کی عظمت کا پرچار کرتے رہے، حتیٰ کہ جب حضور سرور کائنات معراج النبی کی رات آپ جب بیت اللہ سے چلے، بیت المقدس پہنچے، تو ایک مرتبہ پھر بیت المقدس 1,24,000 انبیاء کرام کا مسکن بن گیا، اور حضور سرور کائنات کی اقتداء میں تمام انبیاء نے نماز ادا فرمائی تھی، تمام انبیاء نے نماز ادا فرمائی تھی۔ آج فلسطین والے بیچارے اکیلے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کب فلسطین میں تباہ ہونا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو یہ دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ جن لیڈروں کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، ہم لوگ بھاگ رہے ہیں، جن کا نعرہ لگا رہے ہیں، انہوں نے کام نہیں آنا۔ کل قیامت کے دن ہم سب سے اس بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو قابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواب بیتاب ہو جائے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اخوت تو یہ ہے، محبت تو یہ ہے، یگانگت تو یہ ہے، بھائی چارہ تو یہ ہے، پیار تو یہ ہے، اسلام تو یہ ہے کہ اگر کابل میں کسی مسلمان بھائی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور یہاں موجود ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو ہمارے دل مچل جائیں اپنے بھائی کی طرف میں، ہم اس کی مدد کے لیے بھاگ دوڑیں۔ اخوت اس کا نام ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے مسلمانوں سے یہ اخوت بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔